عزت مآب گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر, advice well received and acknowledged before I ask my first question. افسردگی کی یا دوسرے بات کی؟ دونوں. نہیں ایسی میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شیخ وقاص صاحب کیونکہ میرے کولیگ رہے ہیں, میں ان کا جو ہے وہ ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے کلوزلی مجھے واچ کرتے ہیں کہ میں کس موقع پہ کس طریقے سے بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں گورنر, اچھا ویسے آپ سے میں اسپیشلی سوال فریم کر لیتا ہوں. گورنر صاحب, آپ سے اب تک پارٹی لیول پہ یا کسی بھی اور لیول پہ گورنر راج کا آپشن ڈسکس ہوا ہے آپ سے پرسنلی کہ ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں, آفیشیلی کوئی ڈسکشن نہیں. میری چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, یہ 3-4 دن پہلے غالباً, اور وہاں پر بھی کوئی ایسا ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. اور ڈسکشن تو اب ہو رہی ہے, ٹی وی چینلز پہ ہی ہو رہی ہے, تو بس وہی ڈسکشن کر رہے ہیں. اور آپ کو سر پارٹی کی طرف سے کوئی انڈیکیشن کچھ کہ شاید کوئی تبدیلی ہوگی, کوئی اور انڈیویجول آئے گا, ایسا کوئی اندیا کچھ بھی دیا گیا ہے؟ نتھنگ لائک دس. ابھی تک کوئی ایسی پارٹی کی اوپر لیول پہ شاید اگر بات چیت ہوئی مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن میرے ساتھ ابھی پارٹی نے کوئی چیئرمین صاحب کی طرف سے یا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے کوئی ایسے انسٹرکشنز نہیں ہیں. رائٹ. اور سر آپ کا ویسے ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے گورنر, ظاہر آپ اس صوبے میں بیٹھے ہیں, ایک ہاؤس چلا رہے ہیں, آپ کی اوپینین بیسڈ آن آبزرویشن کیا ہے کہ اس وقت جو صوبے کے حالات ہیں جو بھی ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں فار اے گورنر راج؟ دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گورنر راج لگانا یا نہ لگانا یہ اس وقت صوبائی حکومت اور چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے صوبے میں ایکٹ کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ گورنر راج لگتا ہے یا نہیں لگتا. اچھا دیکھیں ابھی آپ نے جو شیخ صاحب نے باتیں کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیں کہ 2 سالہ دور میں جو پرانے سی ایم ہیں انہوں نے سی ایم کے لیے کون سا صوبہ چھوڑ کے گئے؟ کیا 2 سال پہلے یہی دہشت گردی اتنی تھی جو آج ہے؟ کیا ہمارے صوبے میں جو ہے گورننس اتنی بری تھی جو آج ہے؟ کیا جو ہے کرپشن اتنی ہی تھی جو آج ہے؟ تو اس سی ایم کو بہت سی مشکلات بھی ملی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم آج دیکھیں کہ اگر کیڈ کالج وانا میں حملہ ہوتا ہے, ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوتا ہے, پولیس لائن ٹریننگ اسکول ڈی خان پہ حملہ ہوتا ہے, جو اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں, اور آف اینڈ آن ڈیلی بیسس پہ ایوریج ہمارے سیکورٹی فورسز پہ, پولیس پہ, ایف سی پہ اور فوجیوں پہ حملہ ہو اور اس قسم کے ہوں, اکراس دی بارڈر افغانستان جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا صوبہ دہشت گردی میں سنجیدگی نہ دکھائے اور ہم اپنے فورسز کو سپورٹ نہ کریں اور ٹارگٹ بیس آپریشن نہ کریں امن و امان قائم کرنے کے لیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے ہم انٹرنلی اپنی حکومتوں کے ساتھ لڑیں گے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے. تو میری تجویز ہوگی صوبائی حکومت کو کہ چیزیں یہاں تک نہ لے جائیں کہ ہم آپس میں, آپ اگر فیڈرل کو سپورٹ یا سیکورٹی فورس سپورٹ نہیں کرے تو امن کیسے آئے گا؟ اگر آج اسلام آباد ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم صوبے میں ترقی کیسے لے کے آئیں گے؟ ہمارے وسائل کی جو باتیں ہیں, چیزیں, اچھی بات ہے سی ایم صاحب این ایف سی میں جا رہے ہیں اور اپنا کیس ریپرزینٹ کریں گے, ہمارے اور بھی مسائل وفاق کے ساتھ ہیں وہ بھی ہم نے پیش کرنے ہیں, لیکن ہم نے گالم گلوچ سے نہیں کرنے, ہم نے دلیل اور دلائل کے ساتھ کرنے ہیں. ہم کوشش کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے صوبے کی چیزیں لیں. ٹھیک سر, آپ ظاہر گورنمنٹ کے مطلب آپ اسٹیٹ کے نمائندے, گورنر کا آفس ہے, تو آپ یہ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ بھائی ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ملاقات کا ہے, لیکن اس کی وجہ سے کابینہ کی تشکیل اور سارے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں, یار کراؤ, جان چھوڑاؤ تاکہ صوبہ تو چلے آگے بڑھے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر سی ایم صاحب اگر وہ کہیں گے کہ میری ان کو اگر سپورٹ چاہیے اور میری کوئی سفارشوں کو چاہیے اور کسی کرنی ہے, ڈیفینیٹلی اگر وفاقی حکومت کو صوبے کے حوالے سے کوئی چیز چاہیے اور مجھے وہ کہے کہ میں ڈیفینیٹلی وہ بات سی ایم تک بھی پہنچاؤں گا, اور سی ایم کی کوئی بات ہوگی تو میں ڈیفینیٹلی مرکز تک بھی پہنچاؤں گا کہ ان کی یہ چیزیں ہیں, مشکلات ہیں, مسائل ہیں. آپ ایک برج بننے کو تیار ہیں دونوں کے درمیان؟ میں تو پچھلے سی ایم کو بھی یہ کہا تھا, لیکن اس کو تو برج کی ضرورت نہیں تھی, اس کے پاس خود اتنا بڑا برج تھا کہ وہ کسی کو برج کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ حل کروا سکتے تھے, اتنے کنیکٹڈ تھے وہ, میرا خیال ہے. تو یہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ میر صادق اور میر جعفر کا کردار کون ادا کر رہا ہے تو اس وقت پھر بات ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جب سی ایم صاحب اوتھ لینے کے لیے آئے تھے یا کیبنٹ کی جب ان کی اوتھ ٹیکنگ تھی, ادھر میں ان سے بات چیت کی تھی کہ ہم نے وفاق کے ساتھ مل کر چلنا ہے, ہم نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, وفاق کے بغیر ہمارے جو ہے وہ چیزیں حل نہیں ہوتی. ہمارے بہت سے, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہیں, اس کے اچھی ایک انہوں نے ایک چشمہ ریڈ لفٹ کم گریوٹی کینال جو کہ میرے علاقے کا ہے,
علی امین صاحب کے علاقے کا تھا، وہ سی ایم صاحب نے جو ہے، اس سی ایم نے تو کچھ نہیں کیا، اس سی ایم صاحب نے جو لیٹر لکھا وفاق کو کہ ہم نے پیسے بھی دے رہے ہیں، چیزیں کریں، اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. میری پرائم منسٹر سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے ہم اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی اس کے اندر سنجیدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر وفاق بھی سنجیدہ ہے اور صوبے نے بھی سنجیدگی دکھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کو شروع ہونا چاہیے. تو سر یعنی آپ کا امپریشن یہی ہے نا گورنر صاحب کہ آپ کا امپریشن یہی ہے کہ ابھی ایز وی اسپیک کم از کم تب تک گورنر کی تبدیلی کا یا گورنر راج لگانے کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ یہ کہنا غلط ہوگا، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی تک ایسا کوئی بات نہیں. اور میں نے کہا کہ گورنر راج جو ہے وہ اس وقت سی ایم صاحب اور صوبائی حکومت کے بال جو ہے ان کے کورٹ میں کہ وہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. صوبے کی امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کو مل کر چلنا چاہیے. صحیح ہے. اور سر وہ وفاقی وزیر اطلاعات گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جو نئے سی ایم ہیں ان کا ڈرگ کارٹل کے ساتھ رابطہ ہے، مطلب کنیکشنز ہیں باقاعدہ جیسے اون کرتے ہوں. آپ کے پاس بھی ایسی کوئی معلومات ہیں؟ آپ کا بھی یہ آپ کی اوپینین شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی آپ اگری کرتے ہیں ان سے؟ نہیں، میں دیکھیں میں شہریار افریدی نہیں بننا چاہتا. اور جب مجھے انفارمیشن جو ملے گی اور کنفرم انفارمیشن ملے گی اور ڈیفینیٹلی پھر میں اس کے اوپر اسٹینڈ لوں گا. ورنہ میں ہوائی فائرنگ کا کرنے کا مجاز نہیں ہوں. ورنہ میں ہوائی فائرنگ اگر میں تارڑ صاحب سے بالکل بات کروں گا، ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں گی میں ان سے مانگوں گا. اور اس کے بعد میں جب میرے پاس جو چیز پروف ہوں گے تو ڈیفینیٹلی میں اس کے اوپر. تارڑ صاحب نے اگر بات کی ہے تو ایک ذمہ وار منسٹر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر ذمہ وار سے، ان کے پاس پروف موجود ہوں گے. ڈیفینیٹلی میں آج تو ابھی لیٹ ہے لیکن میں کل ان سے بات کروں گا، ان کے پاس کوئی چیزیں ہوں گی میں ان سے لوں گا. اس کے بعد ہی میں جو ہے وہ بات کروں گا. میں مفروض پہ کم از کم بات نہیں کروں گا، کیونکہ جب ہمارے فارمر جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نام کے نیچے کھڑا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے اور یہ چیزیں ہیں. بعد میں کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یہ انفارمیشن دی گئی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. لیکن ایسی چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے جس پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. آخری بات، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی گورنر لگتا ہے نہیں لگتا ہے گورنمنٹ کی صوبائی حکومت کے رویے پر منحصر ہے. اگر بقول آپ کے الفاظ میں اگر ان کا رویہ ٹھیک نہ رہا اور گورنر آج لگ گیا تو یہ بدقسمتی ہوگی صوبے کی، اچھا ہو جائے گا صوبے کے لیے؟ نہیں، اچھا تو نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے کی بہتری کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ آئین میں موجود ہے. ٹھیک. اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے تو آپریٹ ہی کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا گورنر راج جو ہے وہ لگے. لیکن اگر ایک آپشن ایسے آتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صوبہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہے پھر تو گورنر راج لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. موجودہ گورنر خیبر پختونخوا کنڈی صاحب کہتے ہیں ان سے نہ پارٹی لیول پہ نہ گورنمنٹ لیول پہ کسی لیول پہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے یا گورنر راج لگانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ منحصر ہے کہ گورنمنٹ گورنر راج لگتا ہے یا یہ لگتا ہے. اور بہت ساری باتیں آپ نے واقعی سن لی. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.